نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو تاریخی واقعات پڑھ کر سمجھ کر اس کو گزر نہ جائیں، بلکہ یہ سمجھ کر پڑھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، جو کہ ایک انسان تھے اور بہترین انسان تھے، ہے نا۔ انسانوں جیسے جذبات رکھتے تھے، لیکن شخصیت جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کردار تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایسا خوبصورت تھا کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا کے تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا دیا۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے آپ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ اور جب ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں، جیسے کہ قرآن کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم قرآن کو بھی اپنی زندگی سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، تو ہم اس کے اندر سے اپنے عمل کے لیے جو ہے وہ چیزیں چنتے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکیں، اور اس میں سے اپنے لیے عمل کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم چن سکیں، کچھ موتی جو ہیں وہ ہم سمیٹ سکیں۔ لاسٹ ویک ہم نے پہلی وحی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وہ ہم نے حدیث دیکھی تھی، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر، جب بخاری جو ہے یعنی صحیح بخاری کو آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کا فرسٹ چیپٹر ہے، جو فرسٹ اس کا باب ہے، اس میں نیت کو خالص کرنے کے بعد جو باب ہے وہ وحی کے اوپر ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں یہ حدیث ملتی ہے۔ ایک بہت ہی قیمتی اور پریشیس یہ سورس ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور صحابہ کرام کی اور ان کے بعد تبع تابعین کی اور اس کے بعد جو صالحین کی جماعت تھی، انہوں نے جس محنت کے ساتھ، جس مشقت کو اٹھا کر ان احادیث کو محفوظ کیا اور مجھ تک اور آپ تک پہنچایا، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ ہم نے لاسٹ ویک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا تھا کہ جو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا تھا، اور کیا ایک جھوٹے نبی کا رسپانس یعنی ایسا ہو سکتا ہے نعوذ باللہ جیسا کہ بعض لوگ یعنی کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس جو ہے وہ ہیومن رسپانس ہے، کہ انسانی جو ہے وہ رسپانس تھا۔ اس رسپانس پر انشاءاللہ تھوڑا آخر میں دوبارہ ہم بات کریں گے، لیکن اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا رسپانس تھا جب پہلی وحی کا نزول ہوا، ہے نا۔ کیونکہ ہم جب پہلی وحی کی جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث کی روایت ہوئی ہے، اس میں ہم تین لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس حدیث میں لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسپانس، اور تیسرا ورقہ بن نوفل کا رسپانس۔ تو ہم اب اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رسپانس تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسپانس دیکھیں، کچھ تقریباً 2 مہینے پہلے ایک کاؤنسلنگ جو ہے ویبینار جو ہے وہ میں نے اٹینڈ کیا، اور اس میں جو اسپیکر تھے انہوں نے کاؤنسلنگ کے حوالے سے کہ بہترین کاؤنسلر کون ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کچھ باتیں انہوں نے سوال جو ہیں وہ سامنے رکھے، اور یہ سوال جو ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ ان سوالوں کی روشنی میں
میں اور آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسپانس جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور ہم اپنا رسپانس چیک کریں گے۔ تو انہوں نے جو سوالات رکھے کاؤنسلر نے، میں اس میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی سوالات سامنے آئیں گے اس کے حوالے سے اپنے آپ سے دیکھیں، اپنے حوالے سے سوچیں کہ جب آپ کے یعنی اسپاؤس نے یا آپ کے شوہر نے یا کسی نے جو ہے وہ، جیسے آپ کے بچوں نے، آپ کی دوست نے، آپ کے کسی، آپ کی بہن نے، آپ کی ماں نے فار ایگزامپل آپ سے اپنی کوئی دل کی بات کی، اپنی کوئی پریشانی شیئر کی، اپنی کوئی الجھن آپ کے سامنے رکھی، تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوا کہ جو ہے وہ آپ سے بات کی کسی نے اور اس کا دل ہلکا ہو گیا؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمت بڑھائی، ہمت بندھائی؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے ساتھ کا، اپنے سہارے کا یقین دلایا؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ نے کہا، جب کسی نے اپنی پریشانی، اپنا غم آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو آپ نے کہا کہ اللہ مالک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ سے بات کر کر اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھا؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ نے گلے لگایا؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی ایسے 3 مشورے دیے جو اس کے لیے فائدے مند ثابت ہوئے؟ کیا آپ نے سننے اور سمجھنے کے لیے جو وقت اور کوشش درکار تھی وہ دیا، اور اکثر کیا ایسا؟ کیا آپ نے اس چیز میں مدد کی کہ جو مسئلہ تھا اس کو انٹائرلی ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کے لیے جو ہے اس کے سامنے دروازہ کھولا؟ کیا آپ نے مایوسی اور بدگمانی سے نکالنے میں مدد کی؟ کیا آپ نے اپنے مال سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی گفتگو سے جو ساتھ اس کو درکار تھا وہ دیا؟ کیا آپ نے دعا کی، دعا دی، تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی، جو کہ اخلاص کی نشانی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کی بات سن کر، کسی کا مسئلہ سن کر اس کو شرمندہ تو نہیں کیا، اس کا مذاق تو نہیں اڑایا؟ کیا آپ نے اعتماد کیا اور اہمیت دی؟ کیا آپ نے، اگر آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کے شوہر یا آپ کے بچے یا کوئی بھی آپ کا قریبی جو ہے وہ پریشان ہے، تو کیا آپ نے سینس کیا کہ ہاں یہ پریشان ہے؟ اور کیا معاملہ سمجھنے کے لیے آپ نے مناسب وقت کا انتظار کیا؟ کیا آپ نے انتظار کیا کہ اچھا ابھی یہ تھکا ہوا لگ رہا ہے، اس کو پہلے میں آرام کرنے دوں؟ جب آپ نے گفتگو سنی، ان کا مسئلہ سنا، کہیں آپ نے بیچ میں بار بار انٹرپٹ تو نہیں کیا؟ آپ نے جلدی مچانے کی کوشش تو نہیں کی؟ آپ نے انٹروگیشن والے سٹائل میں تو گفتگو نہیں کی؟ آپ اوور انکویزیٹو تو نہیں ہوئے؟ کیا آپ نے صبر کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اچھا، اب ان تمام چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے رسپانس ہم دیکھتے ہیں کہ میں حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ رکھتی ہوں، کہ ہم نے لاسٹ ویک دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
جب یعنی غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ان کے پاس، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بھی جا سکتے تھے، ہے نا، ان کے والد کی طرح تھے، بچپن سے ان کو پالا تھا بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رفیق، ہے نا، آگے جا کے ہم دیکھیں گے یار غار حرا بنیں گے، ہے نا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا سکتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جاتے ہیں اس حالت میں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ہے نا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهِ، اور ہم نے بنایا اس میں سے اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس وقت جو مجھے کمفرٹ چاہیے، جو مجھے سپورٹ چاہیے، جو مجھے انڈرسٹینڈنگ چاہیے، وہ مجھے بہترین طور پہ کون دے سکتا ہے؟ وہ مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتی ہے نا، شی واز ہز کانفیڈنٹ۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب، یعنی حدیث میں آتا ہے الفاظ کہ یرجفو فؤادہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ لرز رہا تھا۔ رجفا یعنی کہ جیسے زلزلے کے اندر زمین ہل جاتی ہے نا، he was trembling like a leaf۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس حالت میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز رہا ہوتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ اچھا، اب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک محبت کرنے والی، ایک کیئرنگ وائف تھی، ہے نا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا ان سے، ان کو اس حالت میں دیکھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بتائیں کہ کیا ہوا، کیوں ایسی حالت ہو رہی ہے، کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں آپ، ہے نا۔ ہم یوزلی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی بہت یعنی بدحواس ہو کے، کوئی پریشان ہو کے ہمارے پاس آئے تو ہم جو ہے وہ، ہمارے بچے خاص طور پہ جو ہے وہ کبھی ایسے آئے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، جلدی بتاؤ مجھے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے نا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسپانس یہ نہیں تھا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو کچھ سوالات رکھے، آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسپانس تھا کتنا خوبصورت تھا۔ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ڈاؤن ہونے دیا پہلے، ہے نا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he wasn't ready himself to tell the story، انہوں نے ان کو جو ہے وہ نہیں پوچھا کوئی سوال، ہے نا۔ اور سائیکالوجسٹ آج کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو ہے وہ کوئی ایموشنلی کسی ٹراما کا شکار ہوا ہے نا، فار ایگزامپل جیسے بچے ہوتے ہیں، بچوں کو کبھی چوٹ لگتی ہے، کوئی ان کو کچھ کہہ دیتا ہے، وہ روتے ہوئے آتے ہیں، ہے نا۔ تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ان سے یہ نہیں پوچھیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہے ہیں، جیسے اکثر ہم مائیں کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ پہلے ان کو آپ پیار کریں، پہلے آپ ان کو گلے لگائیں، چھوٹے بچے گود میں لیں، ہے نا، اپنی قربت کا احساس دلائیں، پہلے بچے کو پرسکون ہونے دیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سیٹل ڈاؤن ہونے دیا، اس گھبراہٹ کی کیفیت سے، اس خوف کی کیفیت سے جو ہے ان کو باہر پہلے ان کو نکلنے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس خوف کی کیفیت سے نکل آتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فَزَمَّلُوهُ، تو ان کو اڑا دیا گیا، حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، جب تک کہ چلا گیا ان کے پاس سے خوف۔ فَقَالَ لِخَدِیجَہ، تو انہوں نے کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور انہوں نے پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہوں نے بتایا کہ ان کو کیا ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات بتائی
اور ہمیں دیکھیں حدیث میں یہ الفاظ نہیں ملتے کہ بیچ بیچ میں حضرت خدیجہ نے ان کو انٹرپٹ کیا ہو، ان سے کوئی سوالات کی ہوں، کوئی انٹروگیشن کے سٹائل میں کی ان سے کوئی بات کی ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا بتایا کہ انہوں نے ان کو وہ پورا واقعہ بتایا، اور اس کے آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رسپانس کیا دیا، اپنے خدشے کا اظہار کیا اور کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اب دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت جو ہے وہ پریشان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیجیٹ رسپانس کیا ہے؟ فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اتنا خوبصورت رسپانس آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ کہتی ہے کہ کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، نہیں آپ کو رسوا کرے گا اللہ کبھی بھی۔ ان کے الفاظ میں کتنی شیورٹی ہے، کس قدر یقین ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم needed that at that time، ہے نا، he was unsure کہ ابھی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ کیا کرتی ہیں، she puts him to ease۔ جب زندگی میں کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دے، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی اچانک بڑا بوجھ یا ذمہ داری آن پڑی ہو، اس وقت انسان کیا ہوتا ہے، انسان ہل جاتا ہے، چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کمپریہینڈ اینڈ ٹو میک سینس، ہے نا، ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون کیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ کہا، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ایک ایک کر کے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے، انکا لتصل الرحم، بے شک آپ کیا کرتے ہیں، رحمی رشتوں کو، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل العقل وتحمل الکلہ، اور آپ جو ہیں بے سہاروں کا، جن کا کوئی نہیں ہے، ان کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں آگے، وتکسب المعدوم، اور نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، جو غریب ہیں ان کو کما کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں آگے، وتقر الضیف، اور آپ اکرام کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتی ہیں وتعین علی نوائب الحق، اور آپ نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اچھا، اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی جو خوبیاں تھیں، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریٹس تھے، ہے نا، وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان کو گنوائے۔ کیوں؟ اس موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایجور کرنے کے لیے، خود اعتمادی دینے کے لیے، ہے نا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھے تھے کہ کیا ایسا ہوا کہ کسی نے آپ سے اپنی کوئی پریشانی شیئر کی اور آپ نے ہمت بڑھائی ہو، ہمت بندھائی ہو، آپ نے اس نے آپ سے بات کی اور دل ہلکا ہوا ہو، آپ نے کہا اللہ مالک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ نے مایوسی سے، بدگمانی سے نکلنے میں مدد کی ہو، ہے نا، اعتماد دیا ہو، اہمیت دی ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے اوپر جو ہے وہ پوری اترتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فن طلقت بھی خدیجہ حتی اتت بھی ورقہ بن نوفل۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ دیکھیں، اب مزید یہ کہ صرف انہوں نے یعنی خود بات کر کے ان کو تسلی نہیں دی، بلکہ شیمیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس یعنی ابھی یعنی کمفرٹ کی ضرورت ہے، جس شیورٹی کی ضرورت ہے،
وہ ان کو ورقہ بن نوفل سے جو ہے وہ ملے گا. تو وہ اس کے بعد کیا کرتی ہیں کہ مشورے کے لیے، ایکسپلینیشن کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں. ہے نا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وزڈم ہے، جو ان کی سمجھ بوجھ ہے، وہ ہمیں اس بات سے نظر آتی ہے. پھر دیکھیں کہ آگے جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتی ہیں کہ جو ورقہ بن نوفل تھے ابن امی خدیجہ، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تھے چچا زاد بھائی تھے. جو ورقہ تھے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرسٹ کزن تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے، خدیجہ بنت خویلد. اور جو ورقہ ہے ان کا پورا نام کیا ہے، ورقہ بن نوفل. تو حضرت خدیجہ کے والد خویلد اور ورقہ کے والد نوفل، یہ دونوں آپس میں کیا تھے، بھائی تھے، اور ان کے باپ تھے اسد. جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والد تھے خویلد، وہ اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. اور ورقہ کے جو والد تھے نوفل، وہ اپنے بھائیوں میں یعنی اسد کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ورقہ بن نوفل حالانکہ آپس میں فرسٹ کزن تھے، چچا زاد بہن بھائی تھے، لیکن جو ان کے درمیان ایج گیپ تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو ہی واز مور لائک این ایلڈر اینڈ انکل. اور ان دونوں کے درمیان گیپ آتا ہے کہ اٹ واز اراؤنڈ 25 to 30 years. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر کیا ہے، شی واز 55 years old. ہے نا، جب ان کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی، 40 years. اور 15 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب گزر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شی نوز ان سائڈ آؤٹ. اور وہ اب ورقہ کے پاس لے کے جاتی ہیں جو ان کے کزن ہیں. ورقہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے بالکل ارلی آن جب ہم نے سیرت سٹارٹ کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ بت پرست تھے، لیکن اس شرک والے معاشرے کے اندر جہاں ملٹیپل بتوں کو پوجا جاتا تھا، اس اندھیروں کے اندر بھی کیا تھا کہ 4 لوگ ایسے تھے جن کو کہا جاتا ہے حنفاء. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو توحید کی تلاش میں تھے ان بتوں کی گندگی کے درمیان، اور مشرک معاشرے کے اندر جو حق کی تلاش میں تھے، اور ان کو حنفاء کہا جاتا ہے. یہ 4 لوگ کون تھے، یہ عبید اللہ بن جہش، عثمان ابن الحویرس، ورقہ بن نوفل، اور زید بن عمر. زید بن عمر کے بارے میں ہم نے شروع میں کلاس میں جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیا تھا سیرت کی کلاسز میں کہ ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جہش اور عثمان ابن الحویرس جو ہیں، یہ جو 3 حنفاء تھے جو حق کی تلاش رکھتے تھے اور اپنے معاشرے سے بالکل الگ تھلگ تھے، بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے. تو یہ 3 تو کیا تھے کہ یہ کرسچن ہو گئے تھے. انہوں نے جب تلاش کی حق کی تو ان کو کرسچینٹی جو ہے وہ سب سے یعنی صحیح دین اس وقت کا، اور یہ جو ہے وہ کرسچن ہو گئے. اس میں سے عبید اللہ بن جہاش کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئے، اور ایبسینیا انہوں نے مائگریٹ کیا. اور پھر بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ لیٹر آن جو ہے وہ وہاں جا کر جو ہے وہ شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور دوبارہ یہ جو ہے وہ مرتد ہو گئے، اور کرسچینٹی پہ جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا. عثمان ابن الحویرس کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا شروع میں کہ یہ جو ہے حق کی تلاش میں جو ہے وہ شام چلے گئے، وہاں جا کے مسلمان ہو گئے، سوری کرسچن ہو گئے، اور وہاں پر رومن امپائر میں ان کو جو ہے ایک عہدہ مل گیا. ورقہ کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے. اور زید بن عمر کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وہ یعنی حنیف تھے جو کہ جنہوں نے ورقہ بن نوفل کے ساتھ جو ہے وہ شام کا سفر کیا حق کی تلاش میں، اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی یہودیت کو پڑھا، جوڈزم کو پڑھا، کرسچینٹی کو پڑھا، لیکن ان سب کے مطالعے کے بعد ان کا دل جو ہے وہ کسی کے اوپر پہ نہیں ٹھکا.
اور وہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ صرف ایک ہیں، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل مجھے وہ طریقہ بتائیں کہ میں آپ کی عبادت کر سکوں، میں آپ کو راضی کر سکوں۔ اور پھر زید بن عمر کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مکہ کی سوسائٹی کو چیلنج کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ تم کیوں ان بتوں کو یعنی بت پرستی کرتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم کیوں اس جانوروں کا ذبیحہ کھاتے ہو جو کہ بتوں کے نام کے اوپر جن کو ذبیح کیا گیا ہو، جبکہ اللہ ان کو جو ہے وہ بنانے والا ہے، اللہ جو ہے وہ ان کو خوراک دینے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ ان بچیوں کو بچا لیا کرتے تھے۔ تو ہم نے زید بن عمر کے حوالے سے یہ دیکھا تھا۔ اور پھر کیونکہ وہ اس معاشرے کو چیلنج کرتے تھے، بت پرست معاشرے کو چیلنج کرتے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ان کو یعنی ایک سفر سے جب شام سے وہ واپس آ رہے تھے، تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے جو ہے وہ غنڈوں نے جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا تھا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آتا ہے کہ 5 سال پہلے ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اب ایک ورقہ جو ہے وہ ہم ان کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورقہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورقہ جو ہے اپنے یعنی ایک بہت ہی امیر یعنی رچ قبیلے سے تھے، اور اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت جو ہے وہ بعثت کے وقت جو ہے یہ بوڑھے تھے، رسپیکٹڈ تھے، بہت بلند اخلاق کے مالک تھے، بڑا سمپلی یہ ڈریس اپ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، اپنے آپ کو حق کی تلاش کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، ڈیووٹ کر دیا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی شام کے سفر کیے حق کی تلاش میں، ہبریو کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سیکھا۔ اور انٹرسٹنگلی ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ عرب کے اندر جو ہے وہ ایز اے ڈریم انٹرپریٹر جو ہے وہ مشہور تھے، یعنی لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ورقہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح تھا وہ ورقہ بن نوفل نے جو ہے وہ پڑھایا تھا۔ تو ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ کے بارے میں کیا فرماتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ۔ وہ کہتی ہیں کہ ورقہ بن نوفل کے پاس کہ زمانہ جاہلیت میں وہ نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے، یعنی ہی آئیڈینٹیفائڈ ہمسیلف ایز اے کرسچن، وہ کرسچن ہو چکے تھے۔ پھر وہ کہتی ہیں ان کے بارے میں کہ اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ اچھا، جو بائبل ہے، جو انجیل ہے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ سیریک لینگویج میں آئی تھی، سریانی زبان میں، اور پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہیبریو لینگویج میں ہوا تھا، عبرانی میں، اور ورقہ جو ہے وہ اسی کو لکھتے تھے۔ تو ورقہ جو ہے ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے یعنی جو لوگ تھے وہ جنرلی جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جو یعنی ورقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو فل کمانڈ تھی ہبریو کے اوپر، اور چند جو وہ لوگ جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے وہ ان میں سے تھے، نہ صرف یہ کہ وہ عربی پڑھنا لکھنا جانتے تھے بلکہ وہ ہبریو بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ ہم عربی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ہم عربی پڑھ تو لیتے ہیں جیسے کہ ہم قرآن کے اندر، لیکن میں اور آپ عربی کو سمجھنا اور اس کو لکھنا نہیں جانتے بہت سارے لوگ۔ تو ان کو اتنی کمانڈ تھی کہ وہ ہبریوں کو نہ صرف یہ کہ پڑھ سکتے تھے بلکہ لکھتے بھی تھے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتی ہیں وکانا شیخن کبیرہ، اور وہ بڑی عمر کے بوڑھے تھے، قد امیہ، اور وہ بلائنڈ ہو چکے تھے، وہ اپنی آئی سائٹ جو ہے وہ لوز کر چکے تھے اپنی عمر کے آخری زمانے میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ورقہ بن نوفل تھے، ہی واز ان ہز 90s جب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ
नबूवत जो है उसका ज़ुहूर हुआ, पहली वही का जो है वो नज़ूल हुआ। अच्छा, अब देखते हैं हम आगे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या फरमाती हैं। वो कहती हैं कि फ़क़ालत लहू खतीजा या इब्ने अम, तो कहा उन्हें खतीजा ने, यानी वर्का बिन नौफल को, या इब्ने अम, ए मेरे चचा के बेटे, इस्मा मिन इब्नी अखी, सुनिए मेरे सुनिए अपने भाई के बेटे से। अच्छा, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये क्यों कहा वर्का बिन नौफल को कि सुनिए अपने भाई के बेटे से? वो उनके भाई के बेटे तो नहीं थे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये उन्होंने इसलिए कहा कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क्लोजनेस थी, जो कुर्बत का ताल्लुक था, एक करीबी ताल्लुक था वर्का से, उसको शो करने के लिए, जैसे कि वो उनके नेफ्यू हों, जैसे वो उनको भतीजे हों। फिर ये भी बात स्कॉलर्स कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपनी लीनियज के अंदर जो है वो अ, उनसे बहुत करीब थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वर्का बिन नौफल के थर्ड कजन थे। तो वो उनको इन अल्फाज के अंदर जो है वो एक क्लोजनेस का ताल्लुक के हवाले से वो उनको उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने को रेफर करती हैं। अ, फिर आता है कि फ़क़ाला लहू वरका, वरका ने कहा, या इब्ने अखी, ए मेरे भाई के बेटे, माँ ज़तरा, तुमने क्या देखा है? फ़अख़बरहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरा मा रआ, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो सब कुछ सुनाया जो कि उन्होंने देखा था। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरका बिन नौफल के पास लेके गई, कुरान के अंदर इस तरह से आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फस्अलू अहलद दिक्री इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र से, अहले इल्म से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते। तो खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो खुद जो है वो यानी फितरत पे थी। उनके हवाले से आता है कि उन्होंने खुद भी कभी बुतों की परस्तिश नहीं की, और अल्लाह ताला ने उनको खैर की तरफ, नेकी की तरफ जो है वो गाइड किया। तो वो मशवरे के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन इंसान के पास आई। अब देखते हैं कि आगे वरका बिन नौफल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया सुनकर क्या कहा। आता है कि फ़क़ाल लहू वरका या इब्ने अख़ी माज़ा तरा, अच्छा नबी उन्होंने फरमाया, हाज़न नामूसुल्लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा, उन्होंने कहा ये तो वही नामूस है जो कि नाजिल होता था अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम पर। नामूस यानी ऐसा राजदान, ऐसा खैर ख्वाह जो अल्लाह की तरफ से जो है वो नाजिल होता था मूसा अलैहिस्सलाम पर। किसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं? जिब्राइल अमीन की तरफ। फिर वो फरमाते हैं, या लैतनी फीहा जज़न, ए काश कि मैं, जैसे जवानी में इंसान जो है वो ताकत रखता है, कुव्वत रखता है, काश कि मैं ताकतवर होता, मेरे अंदर जवानी वाली कुव्वत होती। अकूनु हय्यन इज युखरिजुका कौमुक, और काश कि मैं यानी जिंदा हूं जिस वक्त आपको आपकी कौम जो है वो निकालेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रिस्पॉन्स में कहते हैं, आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवा मुखरिजिया, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? क्या वो मुझे निकाल देंगे? तो जो वरका बिन नौफल थे वो कहते हैं, नाम, बेशक, यकीनन ऐसा ही है, हाँ। अब आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी कौम की आंखों का तारा थे, है ना, सबके अंदर यानी एक मकाम रखते थे। एक ऐसे शख्स जिनके बारे में कभी किसी को कोई कंप्लेन नहीं हुई थी। एक ऐसे शख्स जो कि जब पूरी यानी कबीले जो है वो आपस में जो है वो जंग के लिए तैयार हों, एक दूसरे के खून के प्यासे हों, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़्ज़मन, जो कि उनके दरमियान अमन कायम करने वाले थे, जो कि सादिकुल अमीन के नाम से जो है वो जाने जाते थे। तो उनके बारे में वर्का बिन नौफल ये कह रहे हैं कि आपको आपकी कौम जो है वो जब निकाल देगी, तो काश कि मैं उस वक्त जिंदा हूं कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैरत है वो हमें बिल्कुल सही नजर आती है। अब इस मौके पर वर्का बिन नौफल कहते हैं, नाम, लम याती रजुलन कत्ता कत्तुन बिमिस्ली मा जेता बिही इल्ला ऊदिया,
व इन युद्रिकनी यौमुका अंसुर का नसरन मुअद्दरा। वो कहते हैं हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमरे हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। अब आप देखें कि वर्का बिन नौफल जो है, हमें उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो दीन के हवाले से, रिलीजन्स के हवाले से जो है वो समझ में आती है ना। वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली चीज देखिए, उनके अल्फाज के अंदर भी एक रीअश्योरेंस है कि इट्स नॉट पर्सनल, ये आपकी वजह से ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो मैसेज आप लेकर आएंगे, जो पैगाम आप लेकर आएंगे, वो लोगों को जो है वो यानी इस बात पर यानी उकसाएगा कि वो आपकी मुखालफत करें और आपको यहाँ से निकाल दें, है ना। वर्का जानते थे कि तमाम अंबिया के साथ पहले क्या हो चुका है, इंक्लूडिंग ईसा अलैहिस्सलाम, है ना, कि ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है, जो उम्मत थी, वो तो उनकी जान के दर पर हो गई थी। तो इस मौके पर वर्का क्या चाहते हैं कि वो क्या करें, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्म करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं सारी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जो है तस्दीक करते हैं, और इस बात का इरादा जाहिर करते हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी बाई योर साइड, है ना। क्योंकि ना सिर्फ ये कि नबूवत के जो यानी निशानात हैं, जो आसार हैं, वो उनको जानते थे, वो इस बात को भी जानते थे कि नबियों के जो मदद करने वाले होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, जो उनके हवारी होते हैं, उनका कितना बुलंद मकाम है कि जब अंबिया मुश्किल में होते हैं, जब वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, जब उनकी कौम जो है वो मुखालफत पर तुली होती है, उनसे दुश्मनी पे तुली होती है, तो उस वक्त जो उनका साथ देते हैं उनको अल्लाह कितना बुलंद मर्तबा अता करता है ना। कि आज हम सहाबा का नाम लेते हैं, और आप जानते हैं हम साथ ही कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम साथ ही कहते हैं सहाबियात के बारे में रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम साथ ही जो है वो उनकी बुलंद मर्तबों के लिए जो है वो दुआ करते हैं। तो जो वराका थे वो भी एक ऐसी ही बात करते हैं। और आप वराका के बारे में सोचें कि ही इज इन हिज 90s, है ना, 90 साल से ऊपर उनकी उम्र है, 9 दिहाइयां जो है वो गुजार चुके हैं, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, और पूरी जिंदगी वो हक को पाने की जस्तजू करते रहे। इसके लिए उन्होंने जबानों को सीख लिया, उन्होंने शाम के सफर कर लिए, है ना, अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। अब वो क्या है, वो बूढ़े हैं, वो अंधे हो चुके हैं, वो इस ख्वाहिश के साथ जी रहे होंगे यकीनन कि मैं नबी के जमाने को पाऊं, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले की जो किताबें थी, है ना, उनके अंदर नबी जो यानी आखिरी नबी थे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आने के हवाले से निशानियां थी। और सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हमने जब वाक़या देखा था तो हमने इस बात को देखा था कि वो साइंस सामने आ गए थे जो आखिरी नबी के ज़हूर के वक्त आने थे। तो वो यकीनन उस हक की तलाश में होंगे, वो चाहते होंगे कि उस नबी का जमाना पाए, उस नबी को जो है वो सपोर्ट करें। वरका जो है ये वाहिद क्रिश्चियन थे जो कि मक्का के अंदर मौजूद थे बाकी। और हम ये नहीं यानी सोचना गलत होगा कि अगर वराका जो है यानी ये बात कर रहे हैं तो वो इस बात को नहीं समझते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मौके के ऊपर जो है वो साथ देना क्या मानी रखता है ना। क्योंकि कुरैश ने जिस तरह से लोगों को टॉर्चर किया और जिस तरह हक की आवाज को दबाने की कोशिश की, मैं और आप उसको जानते हैं, किस तरह वो जैद बिन अमर के जो है वो जान के पीछे पड़ गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने उनको कत्ल कर दिया था। तो आपको क्या लगता है कि वाराका जो कि सोसाइटी के अंदर जिनका एक बड़ा बुलंद मकाम था, जिनको सब लोग इज्जत की निगाह से देखा करते थे, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे इस हवाले से कि स्पिरिचुअल हवाले से अगर आप देखें, तो क्या कुरैश जो है अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी रिसालत का जमाना आगे पाते, और यानी वो जमाना पाते जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है वो यानी सहाबा कराम मुश्किल के बावजूद साथ दे रहे थे, तो क्या जुल्म के पहाड़ ना तोड़े जाते वराका के ऊपर। लेकिन वराका इस सब के लिए तैयार थे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा वराका के बारे में कहती हैं, सुम्मा लम यनशब वराका अंतु वुफ़िया व फतर अल वही।
وہ کہتی ہیں مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وہی قیامت موقوف رہی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ورقہ کو یعنی زندگی دی اس وقت تک جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھ نہیں لیا، جب تک کہ انہوں نے سیرت کے اندر جو رول پلے کرنا تھا ہے نا، انہوں نے وہ رول پلے نہیں کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی دی تاکہ وہ اس موقع کو دیکھ لیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کنفرم کریں، ان کو ایکسپلین کریں کہ ان کے ساتھ ابھی کیا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیچرل ڈیتھ جو ہے وہ جو ہے وہ عطا کی۔ ہم سب یہ یعنی اس بات سے واقف ہیں کہ ہم سب اس بات سے جانتے ہیں، سنی ہوئی ہماری بات ہے کہ سب سے پہلے جو شخص ایمان لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، وہ کون تھے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور سب سے پہلی خاتون جو ایمان لے کر آئیں وہ کون لے کر آئیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا ورقہ بن نوفل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ صحابی رسول تھے؟ بہت سارے اسکالرس کا اس بارے میں خیال ہے کہ ورقہ جو ہے وہ صحابی رسول تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول تو نہیں تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب اس وقت تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر صرف کیا آئی ہے؟ پہلی وحی آئی ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں دی گئی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصدیق کی۔ وہ مومن تو تھے لیکن وہ صحابی نہیں تھے، تو ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ ورقہ کے حوالے سے جو ہے وہ آخری بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک رکھوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ورقہ جو ہے وہ یعنی ساری زندگی حق کی تلاش میں رہے، اور جو آخری یعنی دین تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ ان کے دین پر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی کہ مسلمان تھے اس سینس میں بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منتظر یقیناً ہوں گے کہ جب وہ آخری نبی آئے، اور پھر یعنی جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو وہ فوراً اس کی تصدیق کرتے ہیں، فوراً اس کو آگے یہ کہ سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت میں گئے ہوں گے یا نہیں؟ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو ہے وہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، جو کہ ورقہ بن نوفل کی کزن تھی، جو جانتی تھی کہ ورقہ بن نوفل نے کیا کردار ادا کیا ہے، کس مشکل وقت میں جو ہے وہ سہارا دیا ہے، تو وہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ he believed on you but died before you appeared as a prophet۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا I was shown him in a dream wearing white clothes and if he had been one of the inhabitants of hell he would have been wearing different clothing۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کیا کہا کہ مجھے خواب میں جو ہے وہ دکھائے گئے ورقہ بن نوفل، اور وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے، یعنی کہ اگر وہ جہنم جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے ہوتے تو وہ ایسا لباس نہ پہنے ہوئے ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوے جو ہے وہ یعنی اس بات کی نشاندہی کی کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آخری نبی کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے، ہے نا، وہ کہتے تھے مدینہ کے لوگوں سے کہ جب وہ آخری نبی آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لڑیں گے اور تمہیں جو ہے وہ اس زمین سے نکال دیں گے، ہے نا۔ لیکن جب وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ وہ بنو ہاشم میں سے ہیں تو انہوں نے ان کا پیغام کو ریجیکٹ کیا، ان کی انہوں نے مخالفت کی۔
है ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ब्लेस किया वरका बिन नौफल को, इन अ सेंस कि उन्होंने नबूवत का ज़माना पाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और उनको सपोर्ट करने के हवाले से अपना इरादा जो है वो उन्होंने जाहिर किया। सूरह सफ कुरान की वो सूरत है जिसमें आखिरी दफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो मेंशन करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत नंबर ये 6 है सूरह सफ की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, और याद करो ईसा इब्ने मरियम की वो बात जो उसने कही थी कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और बशारत देने वाला हूँ, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, और बशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। आप देखें कि कितना खूबसूरत, यानी ये, यानी कुरान की आयत से इसको अगर आप जो है वो देखें, इसको रिलेट करें कि पहले शख्स जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की वो कौन है? वो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। आखिरी शख्स जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पर मानने वालों में से थे मक्का के अंदर, है ना। किसी यानी बुत परस्त ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले तस्दीक नहीं की, बल्कि जो आखिरी नबी आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, है ना, उनके आखिरी मानने वाले जो मक्का में थे, वो सबसे पहले थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तस्दीक की। सूरह सफ में ही आगे आता है कि ईसा अलैहि सलाम के अल्फाज आते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बनो, कमा काला ईसा इब्न मरियम, जैसा कि जिस तरह ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों को खिताब करके कहा था, मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन है अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरा मददगार? कौल अल हवारियूना नहनु अंसार अल्लाह, हवारियों ने जवाब दिया, हम हैं अल्लाह के मददगार। तो आप देखें कि जिस तरह से यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जो यानी एक तरह से सहाबा थे, जो हवारी थे, उन्होंने जिस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम की मदद का जो है वो यानी उनसे वादा किया, इसी तरह से हम देखते हैं कि वरका बिन नौफल ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद का जो है वो उनसे वादा किया। और हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो है वो उनका रिस्पॉन्स था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कि आप देखें कि वो मानने वाले तो यानी जो आखिरी नबी करीम वसल्लम से पहले थे वो ईसा अलैहि सलाम थे, वो उनके मानने वाले थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कौन आया था उनके पास? अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि जो जिब्राइल अलैहि सलाम इस वक्त आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो फरिश्ते की सूरत नहीं आए थे, एक इंसानी सूरत में आए थे, है ना। तो वो ये पहचान गए कि ये जो है वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, और फिर उन्होंने किसके हवाले से उनको रेफर किया कि ये वही नामूस है, ये वही फरिश्ता है जो जो किस पर आया करता था, मूसा सलाम के ऊपर। बड़ा ही खूबसूरत यानी एक कोइंसिडेंस है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी ये कहते हैं कि ये वही नामूस है, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहि सलाम पर आया करता था। उन्होंने नहीं कहा कि ये वही फरिश्ता है जो कि ईसा अलैहि सलाम पर आया करता था। इसकी एक यानी जो तावील हो सकती है वो ये हो सकती है कि अगर आप कुरान के अंदर देखें, अ, अगर आप जो है वो सीरत का मुताला करें, तो आप देखते हैं कि कुरान के अंदर या सीरत के अंदर अहादीस के जरिए हमें दो ही अंबिया के हवाले से मिलता है कि उनको जब नबूवत से सरफराज किया गया, तो उसके हवाले से यानी अगर हम देखें तो इस यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, है ना, जैसे हम देखते हैं सूरह अलग के अंदर यानी सूरह मुदस्सिर, सूरह मुजम्मिल, या हमें जैसे ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिली है, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नबूवत के सरफराज किए गए उस हवाले से वाकयात मिलते हैं, या आपको मूसा अलैहि सलाम के हवाले से मिलते हैं, है ना। किसी और नबी के ऊपर जब उनको यानी नबी बनाया गया उस हवाले से हमें वाकयात नहीं मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि मूसा अलैहि सलाम का हम देखते हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किस तरीके से जो है वो मदियन से वापस जो है वो मिस्र आ रहे थे, और रास्ते में रात का वक्त था वो भी, है ना।
اور ہم جانتے ہیں کہ وہ روشنی دیکھتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں وہ مدین سے جو ہے وہ مصر، اور رات کے اندھیرے میں وہ ایک روشنی دیکھتے ہیں، ایک آگ دیکھتے ہیں دور سے، اور وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں وہاں پر اور میں آگ دیکھتا ہوں، اور میں جا کر وہاں سے یا تو کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں کہ سردیوں کے دن ہیں تم اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کو گرم کر سکو، یہاں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، کوئی راستہ، یعنی اس زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی گوگل میپس نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی یعنی آپ گوگل میپس آن کر کے جو ہے وہ راستہ نہیں پتہ چلتا تھا، تو میں جا کر جو ہے وہ آگ میں جلی ہوئی دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگ ہیں، میں ان سے راستہ پوچھوں، وہ جانتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکارتے ہیں، ہے نا، اور ان سے کہتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں، اور پھر ان سے ان کی چھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے یہ کام لیتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ تم اس لاٹھی کو پھینک دو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہمیں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لاٹھی کیا بن جاتی ہے، وہ ایک سانپ بن جاتی ہے نا، اور وہ سانپ کی طرح ہلنے لگتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں، ہے نا، وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی اللہ کے سامنے جو اللہ کے رسول ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے، سے کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور اس لاٹھی کو جو ہے وہ پکڑ لیں، ہے نا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے آگے جو ہے وہ آزمائشوں میں پریشان نہیں ہونا، ایک انڈیکیشن، بلکہ کیا ہے کہ آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے اللہ کے بھروسے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رسپانس بھی ایک ہیومن رسپانس تھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس بھی جو ہے وہ ایک ہیومن رسپانس تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ورقہ بن نوفل کا جو رسپانس تھا، اس کے حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو سمرائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا واقعہ ہے، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کم سن خاتون نہ تھی، بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر 55 ایئرس تھی، اور 15 سال سے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی تھی، بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی، انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعلیٰ مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعامل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا، یعنی وداؤٹ ہیزیٹیشن، کہ فی الواقعہ اللہ کا فرشتہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آیا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے، بچپن سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا، بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہ تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسپانس کے حوالے سے آخر میں جو ہے وہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس تھا وہ ایک ہیومن رسپانس تھا، وہاں کیا آپ کو لگتا ہے کہ رات کی تاریکی میں پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے غار میں مکہ کی وادی سے دور اچانک جو ایک شخص نظر آیا تھا، اور جس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اقرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شدید اضطراب کی، شدید ہلا دینے والی جو کیفیت تاری ہوئی تھی، کیا وہ صرف اتنی ہی بات کے اوپر ہوئی تھی کہ ایک ان یوزل پلیس میں، جہاں رات کی تاریکی میں یقیناً عام طور پر کوئی نظر نہیں آتا ہوگا، ایک ان یوزول پلیس میں ایک ان یوزول ٹائم پر ایک انسان نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھو، ایک
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے تھے جس میں گنتی کے چند افراد جو ہے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، کیا صرف اس بات نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ لرزہ طاری کر دیا تھا، یا بات کچھ اس سے زیادہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد خشیت علی نفسی، یقیناً مجھے اپنی جان کا خوف ہے نا۔ محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انڈرسٹوڈ کہ یہ کوئی انسان نہیں تھا، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انڈرسٹوڈ کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہوئی جو ابھی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی بڑا پیغام ہے جو چھپا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جو رسپانس تھا وہ کیا رسپانس تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، بس تسلی دی کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے فرام بگننگ ٹو اینڈ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلین کیا کہ یعنی ایک اللہ ہوتا ہے اور یعنی اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے رسولوں تک پیغام پہنچانا کا جو کام ہوتا ہے وہ فرشتوں کی صورت لیتے ہیں، اور آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو کہ پہلے ایک نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس آیا تھا، ہے نا۔ ہمیں اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا ہے نا۔ اس بات سے جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہی انڈرسٹوڈ کہ ایک اللہ ہے، اور یعنی مذہب کے حوالے سے جو بنیادی باتیں کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کے یعنی پیغمبر ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ جو ہے وہ اپنے نبیوں تک اپنے پیغمبروں تک پیغام پہنچانے کا کام اپنے فرشتوں سے لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیو آل آف دیٹ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز لیونگ آئیڈیل لائف، یعنی اگر آپ دنیاوی حساب سے دیکھیں، لیکن ہی فاؤنڈ دیر واز سم تھنگ مسنگ، جو ان کی روح تھی وہ مضطرب تھی، وہ پریشان تھی، اور وہ اپنے ارد گرد جو کوئی ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھتی تھی وہ اس کی وجہ سے پریشان اور مضطرب تھی، اور یعنی اپنی ذات کے حوالے سے اس زندگی کی حقیقت کے حوالے سے اس ظلم کو کیسے ختم کیا جائے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ غار حرا جایا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین بھی یعنی پہلی وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی یعنی اس پہلی وحی کو ریسیو کرنے کے حوالے سے تیار کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب جو ہیں وہ 6 مہینے تک جو ہے وہ آتے رہے، روزانہ لگاتار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے، اور جو خواب رات کو دیکھتے تھے وہ صبح میں سچی ثابت ہو جاتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر تھا جو کہ سلام کیا کرتا تھا۔ تو ان یوزول تھنگز جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈی کر رہی تھی، اینڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انڈرسٹوڈ اے لاٹ آف اٹ، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا رسپانس ہے جیسے کہ کوئی شخص ہو اور ایک بھرے مجمع کے اندر اس کو جو ہے وہ کسی چیز کو آنر کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اسٹیج پہ جو ہے وہ پکار لیا جائے، ہے نا۔ اس کو کوئی ٹرافی دینے کے لیے، اس کی خدمات کو سراہنے کے لیے، اس کو کوئی بڑا جو ہے وہ اسٹیٹس دینے کے لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسٹیج پہ بلا لیا جائے۔ تو بعض اوقات وہ لوگ خاص طور پر جو کہ ہمبل ہوتے ہیں، جن میں عاجزی ہوتی ہے نا، ایسے لوگ باقی تمام لوگ جانتے ہیں اس کے ارد گرد کہ ہاں یہ شخص ہی ہے جو کہ ڈیزرو کرتا ہے اس اسٹیٹس کو، اس ذمہ داری کو، اس آنر کو، لیکن وہ شخص کیونکہ یعنی اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے نا، وہ ہمبل ہوتا ہے، تو وہ یعنی اچانک سے اس بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتا کہ اچھا مجھے چنا گیا ہے تمام لوگوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرسنالٹی کے اندر عاجزی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں جو ہمبلنس ہے، اور جب ہم آخر تک دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس واقعے سے جو ہے وہ چیز بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انڈرسٹوڈ کی یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے جو کہ ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل جو شروع کے اندر جو یعنی وہی کا نزول ہوا، کچھ شروع میں جو
صورتیں اتری، جو آیات اتری، اسی میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہیں۔ سورۃ العلم نشرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ہم اتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں مل کر، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم آف لیں گے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔